اچھا جی، اب یہ ہے کہ مرکب اشاری کے متعلق جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہے، پریکٹس بھی کر لی ہے. اسی حوالے سے اب ہم بات آگے کریں گے. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے. اس کے فرق کو تو اب آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں نا. یہ مشارون لہ ہے، یہ کتاب، اور یہ جملہ ہے، یہ کتاب ہے. اسی طرح سے یہ فرق بھی اب آپ بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں. یہ معرب باللام ہونے کی وجہ سے مرکب اشاری ہے. یہ نئی کتاب، یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ معرب باللام ہے، تو ہم نے اس کو مشارون الیہ مانا. اور وہی مرکب توصیفی جب نکرہ آیا تو ہم نے اس کو خبر مانا. یہ نئی کتاب ہے. اگر ہم کہیں اب اس کو کیا مانیں گے؟ کتاب الولدی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. نہ تو اس پہ لام تعریف آ سکتا، نہ اس پہ تنوین آ سکتی. میری مراد ہے مضاف سے کتاب. اب اس کو ہم اس میں اشارہ اور مرکب اضافی کو مشارون الیہ مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں، یا اس میں اشارہ کو مبتدا مانے اور مرکب اضافی کو اس کی خبر مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں. مسئلہ یہ ہے. ابھی تک تو ہم معرب باللام کے ذریعے پہچان لیتے تھے. یہاں پہ آ کے گاڑی اٹک جاتی ہے، اس لیے کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ہم مبتدا مانیں گے اور مرکب اضافی کو ہم خبر مانیں گے. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ لڑکے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ لڑکے کی یہ کتاب، یعنی ہم کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ یہاں پہ تو بات ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کا طریقہ پھر یہ ہے کتاب الولدی ھذا، یعنی اس میں اشارہ مرکب اضافی کے جب بعد آیا ہے تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نو، جواب صحیح نہیں آ رہا ہے. جواب صحیح نہیں آ رہا ہے. مضاف کی طرف. مرکب اضافی کے بعد میں جب اس میں اشارہ آئے گا تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوگا. اب کیا ہم ترجمہ کریں گے؟ اب یہ مرکب اشاری ہے، یہ خبر اب نہیں ہے. لڑکے کی یہ کتاب، اس لیے کہ اشارہ ادھر ہے. اور اگر ہم اشارہ لڑکے کی طرف کرنا چاہیں، اس لڑکے کی کتاب، اب جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا
کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں عام طور پر کوئی لفظ نہیں آتا. اب اس قاعدے کو توڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اور کوئی چارہ کار ہے نہیں. پہلے لگا کے ہم نے اسے مبتدا بنا دیا، آخر میں لگا کے ہم نے اسے مضاف کا اشارہ بنا دیا. اب مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں بچتی سوائے اس کے کہ ہم درمیان میں لائیں. کتابو ہادل ولدی. اب یہ بھی مرکب اشاری ہے اور ترجمہ ہوگا اس لڑکے کی کتاب. یہ تین اصول ہم نے سیکھے. یہ اس طرح سے کتاب میں چونکہ نہیں لکھے ہوئے ہیں، ذرا کاغذ قلم کھولیں، میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھ لیں. اور یاد کر لیں تو پھر آسانی رہے گی. اتنی انگریزی تو آتی ہے نا. یہ جملہ اسمیہ ہے، دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے. اب کیا ہوا؟ استفہام ہو گیا نا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی استفہام ہے، لیکن ان دونوں استفہام میں کوئی فرق یہ ہے کی کنجی ساری یہ ہے. اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ پھر کوئی نہیں. سینس میں کیا فرق ہے؟ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا ہم بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں یہ نوٹ کریں، واٹ از دس. اس میں اصل بات یہ ہے کہ لا علمی کا اعتراف کے ساتھ علم کی طلب ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے بتاؤ. یہی سینس ہے نا اس میں. لا علمی کا اعتراف ہے اور علم مانگ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ. اور اس میں کیا پوزیشن ہے؟ علم کا اظہار ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ کتاب ہے، لیکن اس کی تصدیق مانگ رہے ہیں. سوال دونوں میں ہے لیکن سوال میں فرق ہے. ایک جگہ علم کی طلب ہے، لا علمی کا اظہار ہے. دوسری جگہ علم کا اظہار ہے اور تصدیق کی طلب ہے. انگریزی میں جب یہ سچویشن ہو کہ لا علمی کے اظہار کے ساتھ علم مانگا جا رہا ہو تو لفظ علیحدہ ہے واٹ. لیکن جب دوسری سچویشن ہو تو کوئی نیا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ورب کو مقدم کر کے وہ استفہام کا مفہوم پیدا کر لیتے ہیں. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ترجمہ ہوگا نا دونوں کا. کیا یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے. معلوم ہو گیا کہ اردو میں دونوں سینس میں، چاہے یہ والا استفہام کا سینس ہو چاہے یہ والا استفہام کا سینس ہو، لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مقدم مؤخر کیا جاتا ہے، اس کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے. انگریزی میں اس استفہام کے لیے الگ لفظ ہے، اس کے لیے ورب کو مقدم کرنے کا طریقہ ہے. عربی میں کیا ہے؟ عربی میں دونوں سینس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. یہ بیوٹی ہے عربی کی.
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احاذا کتابن، یعنی پورا جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے، اس میں بھی اردو میں بھی یہی، یہ کتاب ہے، پورا جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے استفہام کا لفظ لگا ہوا ہے، وہی پورا اس میں جملہ اسمیہ ہے، ھذا مبتدا کتاب خبر، اور اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ حرف استفہام۔ اب اس بات کو نوٹ کریں، اب آ اور حل کہنا چھوڑ دیں، حرف استفہام لگا ہوا ہے۔ واٹ از دس؟ میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اسماء استفہام جتنے کتاب میں دیے ہیں یاد کر کے آئیں، وہ سب اسم استفہام ہیں۔ اب یہاں پر ما اسم استفہام اور مبتدا، ھذا اسم اشارہ اور خبر، جملہ مکمل ہو گیا، ترجمے میں ہم آگے ہے لگا دیں گے۔ اور ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اردو اور عربی میں جملہ اسمیہ کی ترتیب سیم ہوتی ہے، دونوں میں مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ اردو میں یہ ترتیب بدل گئی ہے۔ کیا بعد میں آیا ہے جو مبتدا ہے اصل میں، اور جو خبر ہے یہ پہلے آ گئی ہے۔ اردو میں قانون ٹوٹا ہے، عربی میں وہی قانون چل رہا ہے، مبتدا پہلے خبر بعد میں۔ ما ھذا، من ہوا۔ اب اردو کی وجہ سے ہمیں کراس ترجمہ کرنا پڑے گا، وہ کون ہے۔ اب حرف استفہام اور اسم استفہام کا فرق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ حرف استفہام جو ہے وہ اگر جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو جملہ اسمیہ میں استفہام کا مفہوم پیدا کر دے گا، اگر مرکب پر داخل ہوگا تو مرکب ہی رہے گا وہ۔ جیسے اب یہ اسم کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں خلاف قاعدہ اس کو پڑھوں گا اور بولوں گا۔ اسم کا یہ مرکب اضافی ہے، اس پہ حرف استفہام آیا ہے تو یہ مرکب ہی رہے گا۔ کیا تیرا نام، بات پوری نہیں ہوئی، اب آگے خبر آئے گی کہ فلاں ہے، اور دیکھیں ماں بھی اس میں استفہام پھر اسی مرکب اضافی پر آیا ہے، لیکن اب یہ جملہ مکمل کر گیا، ماں مبتدا ہے اور اسم کا مرکب اضافی بن کر خبر بن کے، مرکب اضافی بن کر خبر بن رہی ہے۔ اب ترجمہ ہوگا تیرا نام کیا ہے۔ اسماء استفہام اور حرف استفہام میں یہی فرق ہے کہ حرف استفہام جو ہے وہ عام طور پر یہ جو ہے تصدیق طلب کرنے والا سینس، اپنے علم کے اظہار کے ساتھ تصدیق طلب کرنے والے سینس میں عام طور پر وہ آ اور حل، جسے ہم حرف استفہام کہتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں پر علم طلب کرنا ہے اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ، وہاں پر عام طور پر اس میں استفہام استعمال ہوتا ہے اور وہ جملہ مکمل کرتا ہے۔ ہاں جی، حرف استفہام اور اس میں استفہام کا اصل میں فرق سمجھانا تھا آپ کو، وہ آ گیا سمجھ میں؟ وہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں، مجھے خیریت ہے؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ اچھا
میں نے تو ابھی تک یہی دو پڑھے ہیں، لیکن سنا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، سنا ہے کہ اور بھی ہیں. وہ ہماری جوریسڈکشن سے، ہاں فی الحال ہماری جوریسڈکشن سے باہر ہے. چلیں جی اب مشق کرتے ہیں. کتاب میں بس اتنا دیا ہوا ہے کہ حرف استفہام ہیں اور وہ اس میں. اچھا جی، تو کل ہم نے اس میں استفہام اور حرف استفہام کا فرق سمجھ لیا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس میں استفہام جو ہے یہ مبتدا بن جاتا ہے، مبتدا بن کے آتا ہے عام طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسماء استفہام آپ نے پڑھے ہیں، اس میں دو اسم ایون اور ایتن. ایتن ہے، ایتن ہے، ایتن. ان کے علاوہ باقی جو اسماء استفہام ہیں وہ مضاف الیہ بھی بنتے ہیں. مضاف الیہ کی پوزیشن کیا ہے؟ مضاف کے بعد آتا ہے. اس صورت میں پھر یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہوگا، جملہ مکمل نہیں ہوگا. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ من کتابن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ کیوں؟ میں نے یہی تو بتایا تھا آپ کو کہ یہ مبتدا بنتا ہے. مبتدا پہلے آتا ہے، یا مبتدا ہو گیا، یہ اس کی خبر ہو گئی. کتاب کس کی ہے؟ اب یہ کتاب اب کیا ہے؟ مضاف ہو گیا نا. میں نے کہا تھا نا کہ مضاف کو پہچاننا سب سے آسان کام ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے. جیسے اگر آدمیوں کی بھیڑ ہو اور کسی آدمی کو تلاش کرنا ہو تو بھیڑ میں گھسنا پڑے گا، ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس میں دو خاصیتیں ہوں، میری طرح لمبا بھی ہو اور میری طرح گنجا بھی ہو، تو دور سے پہچان لیں گے آپ کی یہ راہ. مضاف جو ہے وہ لمبا بھی ہے، گنجا بھی ہے، نہ اس پہ لام تعریف ہوتا ہے اور نہ تنوین ہوتی ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ مضاف ہو گیا اور یہ اب اس کا مضاف الیہ ہو گیا. حالت جر میں کیوں نہیں آیا؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء استفہام جتنے ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ سب مبنی ہیں. اب یہ محلن یا حالت جر میں ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اب یہ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے. اب یہ خبر نہیں ہے، اب اس میں ہے نہیں لگے گا. اور جو دو استثناء کر لیے تھے ہم نے، ایون اور ایتن، یہ عام طور پر مضاف بن کے آتے ہیں. بقیہ اسماء استفہام جو ہیں مبتدا تو سارے بنتے ہیں، لیکن بقیہ اسماء استفہام مضاف الیہ بنیں گے عام طور پر، اور ایون اور ایتن جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف بنے گا، یعنی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. اب یہ اگر مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ ہے نا، اس کا کیا معنی ہوئے؟ کون سی کتاب؟
ایتو مضاف ہے اور اشاتی اس کا مضاف الیہ ہے. کون سی بکری یہ استعمال ہے ان کا. مضاف الیہ میں تو کراس ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس میں کراس نہیں. وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا نا کہ اس میں استفہام میں ترتیب جو ہے وہ گڑبڑ ہوتی ہے. نہیں سیدھی نہیں ہوتی، گڑبڑ ہوتی ہے. مثال کے طور پر من کتاب مبتدا خبر، ترجمہ ہونا چاہیے کس کی کتاب ہے، لیکن اردو محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب کس کی ہے. ترتیب بگڑ گئی، ترتیب اردو میں بگڑی. اسی طرح سے یہاں پر ترتیب بگڑی ہے کون سی بکری، سیدھی ہو گئی. اور دوسرا جو آپ نے یاد کیا تھا کہ اسماء استفہام پر حروف جارہ بھی داخل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے. اس میں خاص طور سے جب کسی اس میں استفہام پر لام زیر لی داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا بنتا ہے. جیسے من پر لام زیر لی داخل ہوا ہے، لمن، معنی میں کیا تبدیلی ہوئی؟ کس کے لیے. یہ ویکیبلری یاد کریں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. پھر میں نے اس لیے کہا تھا یہ دونوں ویکیبلری یاد ہونی چاہیے. کس کے لیے. اور اس کے آگے اگر ہم الکتابوں لگائیں تو یہاں پہ کوئی چینج آئے گا؟ اور یہ سائلنٹ ہو جائے گا. لمن الکتابو یہ مبتدا ہے تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن کتابن کیوں نہیں ہے؟ ال کیوں لگا ہوا ہے؟ خبر میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ عام طور پر خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کوئی استثناء بھی تو پڑھا تھا، وہ یاد ہے کہ نہیں؟ پہلا استثناء کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پہلا استثناء یاد کریں. الف لام تو دوسرے استثناء میں بھی لگتا ہے، پہلے میں بھی لگتا ہے. وہ تو دوسرا استثناء ہے. یہ اگر خبر اس میں صفت نہ ہو تو معرفہ آ سکتی ہے. مطلب لازم نہیں ہے کہ لازماً معرفہ آئے گی، بلکہ پھر دونوں گنجائشیں بن جاتی ہیں. نکرہ بھی آ سکتی ہے، معرفہ بھی آ سکتی ہے. وہاں پہ ہم نے کیا مثال دی تھی؟ انا مبتدا یوسف خبر. حالانکہ یہ اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لیکن خبر بنا ہے، جملہ پورا ہوا ہے. کتاب کیا ہے؟ اس میں صفت ہے؟ اس میں ذات ہے. ہاں جی، تو پہلا استثناء یاد آ گیا کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے. تو اب نوٹ کریں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے، اس لیے یہ معرفہ آ سکتی ہے. تو لمن الکتابو یہ مبتدا اور الکتابو اس کی خبر. جملہ مکمل ہو گیا، آگے ہے لگے گا. کتاب کس کے لیے ہے؟ یہ اردو محاورے کے حساب سے کریں گے تو پھر ہمیں کراس کرنا پڑے گا.
کتاب کس کے لیے ہے، اور تحت اللفظ ترجمے میں بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کس کے لیے کتاب ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لگانے کا ہے، جملہ مکمل کرنے کا۔ ایک گزارش ہے، صفحہ 98 پر لمن کا ترجمہ کس کا کیا ہوا ہے؟ کس کا، کس کے لیے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا جی، اب تک جو باتیں بتائیں یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور اب جو بات بتا رہا ہوں یہ آدھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آدھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ پہلے سمجھ لیں، بلیک بورڈ پہ میں چھوڑ دوں گا، وہ بعد میں آپ بلیک بورڈ سے نوٹ کر لیجیے گا۔ اسماء استفہام میں ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے کم، وہاں پر اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کتنا۔ لیکن اس کے ایک معنی اور ہوتے ہیں، کتنے ہی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ان دونوں معنوں میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ پہلا مفہوم کا، ابھی میں لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنا اور کتنے ہی اردو میں کیا فرق ہے؟ کتنے ہی بہت صحیح ہے۔ یہاں پر کتنے ہی میں جو بات انڈر اسٹوڈ ہے، بہت سارے۔ تو جب یہ اس مفہوم میں آتا ہے کتنا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کم استفہامیہ، اور جب اس مفہوم میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ اب اس کو ذرا محاورے کے حساب سے سمجھ لیں۔ یہ سیب کتنا ہے، کیا مفہوم ہوا؟ کہ کتنے کلو ہے یا کتنے عدد ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سیب کتنے پیسوں کا ہے، یعنی اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ سارے مفہوم جو ہیں یہ کم استفہامیہ کے ہیں۔ وہاں ہم پوچھ رہے ہیں کہ سیب کی مقدار، تعداد کتنی ہے، یا وزن کتنا ہے، یا قیمت کتنی ہے، استفہام ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ میں کتنے ہی سیب کھا بیٹھا ہوں، اب کیا مطلب ہوا؟ یعنی بہت سارے سیب کھا بیٹھا ہوں اور مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہم خبر دیتے ہیں، وہاں پہ استفہام نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ۔ اس کتاب میں کم خبریہ کو چھوڑ اس لیے دیا گیا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ کم خبریہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب، انہوں نے جب یہ کتاب، بلکہ پہلا پرنٹ جو اس کتاب کا آیا تھا اس میں دونوں تھے، استفہامیہ اور خبریہ دونوں تھے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کا استعمال مل جائے، نہیں ملا تو پھر انہوں نے نکلوا دیا۔ اور خیال یہ تھا کہ جب تیسرا حصہ مرتب کیا جائے گا تو اس میں کم خبریہ کا بیان آ جائے گا، لیکن وہ تیسرا حصہ مرتب ہو گیا اور اس میں کم خبریہ کا بیان نہیں آیا، اس لیے اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جملے میں کم کو کس طرح پہچانا جائے کہ یہ استفہام کے لیے آیا ہے جملے میں یا خبر دینے کے لیے آیا ہے۔
اس کی پہچان بہت آسان ہے اتفاق سے. ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جملے استعمال کرنے سے پہلے کسی اسم کو 4 پہلوؤں سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو کم استفہامیہ کے 3 پہلو جو ہیں وہ پری ڈیٹرمنڈ ہیں، یعنی طے شدہ ہیں. حالت، جنس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدد اور وسعت. کم استفہامیہ نسب میں ہوگا، پہلی شرط. واحد آئے گا، دوسری شرط. اور نکرہ آئے گا. دو قصے ہیں نکرہ کی، کیا چیز؟ 2 قصے کی ہیں نکرہ کی عام طور پر. اگر رفع میں ہو تو، نصب میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو وہ 2 بس. ابھی تو یہ سمجھیں آپ کہ کم استفہامیہ جو ہے وہ نسب میں آئے گا، واحد آئے گا، نکرہ آئے گا. جیسے اگر ہم پوچھیں کہ یہ سیب کتنے کا ہے، یعنی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اور ہیں اتفاق سے سعودی عرب میں، تو ہم کہیں گے کم درہمن ریالن. یہ عدد والا مسئلہ نوٹ کریں، اردو اور عربی میں فرق ہے. اردو میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا پیسہ، جمع بولتے ہیں کتنے پیسے. کتنا روپیہ نہیں کہتے، کتنے روپے. اردو محاورے میں کم استفہامیہ کے لیے جمع کا صیغہ بالعموم استعمال ہوتا ہے. عربی میں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، کم دراہمہ نہیں کہیں گے. اور نسب اور نکرہ. کم خبریہ جو ہے حالت جر، عدد کی کوئی کنڈیشن نہیں، نکرہ. اب ان دونوں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں. کم درہمن کا مطلب ہے کتنے درہم، اور آگے پھر سوال آئے گا کتنے درہم کا یہ ہے، یا کتنے درہم تمہارے پاس ہیں، تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں، تم نے کتنے درہم خرچ کیے، کتنے درہم. یہ سوال جو ہے یہ کم درہمن آئے گا. اور کم درہمن کا مطلب ہے کتنے ہی درہم. اور عام طور پر پھر اس کے لیے اس کے بعد وہی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں بن کے آتی ہے، کتنے ہی درہم میں نے خرچ کیے، یعنی میں نے بہت سارے درہم خرچ کر دیے. کتنے ہی درہم میں نے کمائے، میں بہت سارے درہم کما چکا ہوں. تو وہ درہمن. اور
یہ اگر استفہامیہ کے لیے ہم کم کیا کہیں گے جی، دراہمہ، یہ وہ ہے غیر منصرف، دراہمہ تو یہ غلط ہوگا. لیکن اگر خبریہ کے لیے یہی ہم بات کہیں یہ حالت جر ہے تو یہ درست مانا جائے گا. مطلب یہ کہ کتنے ہی درہم، اس کے معنی بھی ہیں کتنے ہی درہم، اس کے معنی بھی ہے کتنے ہی درہم. اور کبھی کبھی کم خبریہ میں من بھی لگ جاتا ہے، یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہی بات میں نے اسی لیے آپ کو محنت کی ہے کہ قرآن مجید میں کم خبریہ کا استعمال زیادہ ہے اور زیادہ تر من کے ساتھ ہے. کم من قریۃ اہلکنا، ہم کتنی ہی بستیوں کو، وہاں یہ سوال نہیں کہ کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، وہاں یہ سب کہنا ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے، ہلاک کر چکے. تو کم خبریہ کا استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے. بہرحال یہ تھے اسباق حصہ اول کے. اللہ کا شکر ہے کہ آج حصہ اول ختم ہو گیا. اب کل سے ہم فعل شروع کریں گے، اس کی مشقیں کر لیں اب آپ باقی. ہاں یہ نوٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ کا نام لے کے ہم آج فعل کی ابتدا کر رہے ہیں، اور فعل میں ہم نے جو کچھ سمجھنا ہے آگے چل کے، جو کچھ پڑھنا ہے، اس کی بنیاد ہوگی دو باتوں پہ جو آج ہم نے سمجھنی ہے. اگر جس نے یہ دو باتیں آج صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جس نے ان دو باتوں کی اچھی طرح پریکٹس کر لی، مشق کر لی، وہ آگے چل کے سکھی رہے گا. جیسے اس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ 36 شکلوں کو آپ بوجھ نہ سمجھیں. 36 شکلوں کی جو زیادہ مشق کرے گا وہ آگے چل کے آرام میں رہے گا. اس کا تجربہ اب آپ لوگوں کو ہو چکا ہے. اسی طرح سے آج جو دو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی مشق کرنے پر آگے کا انحصار ہے. پہلی بات سمجھنے کے لیے دیکھیں بورڈ پہ 3 گروپ ہیں الفاظ کے: علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامۃ، معلم، معلمات، اعلام، علامات، علوم، علماء. اسی طرح سے دوسرا گروپ ہے، پھر یہ تیسرا گروپ ہے. ہر گروپ میں کچھ حروف ہیں جو کامن ہیں. کامن سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف لازماً
اس گروپ کے ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں. ان کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ اس پہ نظر ڈال کے ہی نکال دیں گے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر لفظ الگ الگ، جیسے پہلا لفظ ہے علم، عین لام میم. دوسرا لفظ ہے معلوم، میم عین لام واو میم. اس طرح سے کر کے ورٹیکل لکھ لیں اور پھر چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا حرف ہے جو لازماً ہر لفظ میں ریپیٹ ہوا ہے. اور یہ ایکسرسائز اس گروپ میں کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے ہر لفظ میں یہ 3 حروف ہیں عین لام میم جو ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں. باقی کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو 2-4 میں ریپیٹ ہوا ہوگا تو کہیں مس ہو گیا ہوگا. جیسے میم کا لفظ بہت ریپیٹ ہو رہا ہے، معلم، معلمات، معلوم، لیکن باقی میں دیکھیں تو ریپیٹیشن نہیں ہے. اچھا میم تو ہے، میم تو اس میں شامل ہے، واو ہے، الف ہے، اور حروف جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا گروپ ہے اس کو جب آپ اس حساب سے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ زا، را، زاد، را اور با، یہ کامن حروف ہیں ہر لفظ میں، اس گروپ کے ہر لفظ میں. اور تیسرا گروپ جب آپ چیک کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس میں قاف، دال، را، یہ 3 حروف ہیں جو سارے لفظوں میں کامن ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عربی زبان کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرف پہ ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، یہ ایک درخت ہے جس میں پھر شاخیں وغیرہ نکلی ہوئی ہیں. یہ پورا درخت جو کھڑا ہے وہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہے، اور اس درخت کی جو جڑ ہے وہ 3 شاخوں والی ہوتی ہے. روٹس کہہ لیں آپ اسے. آج کل یہ لفظ خاصا مستعمل ہے. تو عربی زبان کے تقریباً 99% الفاظ کا ایک جڑ ہوتی ہے، کچھ روٹس ہوتی ہیں، اور وہ 3 حرفی مادوں پر مشتمل ہوتی ہیں. 3 حرف ہوتے ہیں. 1% یا 1% سے بھی کم الفاظ ایسے ہیں جن کی روٹ جو ہے وہ 4 حرف والی ہوتی ہے. بس جن الفاظ کے روٹس جو ہیں 3 حرف والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ثلاثی، اور جن الفاظ کے جڑ جو ہے وہ 4 حرف والی ہے وہ کہلاتے ہیں رباعی. ہم نے صرف ثلاثی پڑھنا ہے، رباعی اس کورس میں شامل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رباعی کے الفاظ ویسے ہی بہت کم ہیں، اور ان میں سے بھی چند گنے چنے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اتنی مشقت کرنا کہ وہ سارے قاعدے اس کے یاد کیے جائیں، بہتر یہ ہے کہ جب کوئی رباعی کا لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو ہم آپ کو اس کے معنی بتا دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ یہ رباعی ہے. دیٹس آل. پھر ہم آگے چلیں گے. تو ہمارا جو سارا کنسنٹریشن ہے وہ ثلاثی پہ ہوگا. یہ جو 3 حروف ہیں
جن کو ہم روٹس کہہ رہے ہیں، عربی گرامر میں ان کو ہم کہتے ہیں مادہ. یعنی اب ہم ٹیکنیکل زبان میں بات کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کے 99% الفاظ کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے. 3 حروف کا ایک جڑ ہوتی ہے، روٹس ہوتے ہیں. اچھا جی، تو عربی زبان کی ایک خصوصیت جو ہم نے سمجھی ہے، اب اس کو ہم ٹیکنیکل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 99% عربی زبان میں الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے. 3 حروف ہوتے ہیں جو لازماً اس لفظ سے بنے ہوئے تمام الفاظ میں استعمال ہوں گے. ہاں، کچھ مزید آگے چل کے مزید الفاظ حروف کا اضافہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ 3 حروف نہیں نکلیں گے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے الفاظ ایک ہی سانچے میں ڈھلتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈائی کاسٹ ہو جاتی ہے، ایک سانچہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک ڈائی بنوا لیں جس میں سے شیشی کی شکل اندر بنی ہوئی ہے، اب کسی بھی پلاسٹک کا مادہ آپ پگھلا کے اس ڈائی میں ڈالیں گے تو اس میں سے شیشی بن کے ہی نکلے گی. تو اسی طرح سے عربی زبان میں ایک سسٹم یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے کسی بھی فعل کے کسی بھی مفہوم کے الفاظ ہوں گے، وہ اسی سانچے میں ڈھلیں گے، اسی ڈائی میں کاسٹ ہوں گے. مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی کام کو کرنے کا مفہوم دینے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی ایک خاص ساخت ہے. جیسے کاتبن، لکھنے والا، اس میں کاف تا با مادہ ہے، لکھنا، اور اس فعل کو کرنے والا یعنی لکھنے والا. ظالمن، ظلم کرنے والا. راحمن، رحم کرنے والا. حاسبن، حساب لینے والا. کامن فیچر کیا ہے ان تمام مفہوم میں؟ جس فعل کا جس کام کا ذکر ہو رہا ہے وہ کام کرنے والا. تو ان تمام الفاظ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خاص سانچے میں یہ ڈھلے ہوئے الفاظ ہیں. تمام الفاظ جو ہیں وہ اسی سانچے میں ڈھل کے نکل رہے ہیں اور وہی مفہوم دے رہے ہیں. اب ہم لوگوں کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، مگر سلام کرنا پڑتا ہے اپنے علماء کرام کو جنہوں نے عربی گرامر مرتب کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبان گرامر پہلے مرتب نہیں ہوتی، پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر کولمبس لوگ نکلتے ہیں تلاش میں. وہ جو ہمارے علماء کرام تلاش کرنے نکلے تھے ان کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس فیچر کو آئیڈینٹیفائی کیا. سب سے بڑا کمال تو ان کا یہ ہے، اور یہ تو صرف ایک ہے، بے شمار الفاظ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اس فیچر کو آئیڈینٹیفائی کیا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اس فیچر کو ایکسپلین کرنے کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اس پر تو طبیعت آشش کر اٹھتی. دیکھیں، اگر یوں سمجھانا ہوتا کہ بھئی کسی مادے میں جو بھی فعل ہے، جو بھی کام کا ذکر ہے، اس کام کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پہلے حرف نمبر 1 پر زبر لگاؤ، پھر الف کا اضافہ کرو، پھر حرف نمبر 2 پر
زیر لگاؤ اور حرف نمبر 3 پر تنوین ضمہ لگاؤ، تو یہ ایکسپلینیشن بھی کتنا مشکل ہے. اس ایکسپلینیشن کو یاد رکھنا وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا. انہوں نے اس کی ترکیب یہ نکالی کہ بات فعل کی ہو رہی ہے نا، کسی لفظ میں جس فعل کا ذکر ہے اس فعل کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو اب ڈائی کس طرح کاسٹ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جی پہلے حرف کو ہم کہیں گے فا کلمہ، دوسرے حرف کو ہم کہیں گے عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو ہم کہیں گے لام کلمہ. اور بجائے یہ سمجھانے کے کہ فا کلمے پر زبر لگانی ہے، الف کا اضافہ کرنا ہے، عین کلمے پر زیر لگانی ہے، لام کلمے پر تنوین ضمہ دینی ہے، کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ فاعلن کی ڈائی میں اس کو کاسٹ کرو. ویسے بیوٹی یہ ہو گئی کہ اب فا پر فتحہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، الف کا اضافہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، عین کی کسرہ، لام کی تنوین، سب فاعلن جب ہم بولیں گے تو اب حرکات ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حرکات جو ہیں، حرکات اور اعراب جو بھی ہیں وہ سب خود بخود ڈیفائن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے اس کا حل نکالا ہے، اس پہ واقعی سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت پہ. اور اب وزن دیا ہوا ہو، اس کو ہم وزن کہتے ہیں. وہ 3 حروف کو ہم نے مادہ کہا تھا، اور یہ جو ڈائی جس میں وہ الفاظ کاسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم وزن کہتے ہیں. وزن دیا ہوا ہو تو کوئی بھی 6 حرفی مادہ ہم بڑے آرام سے اس میں اور بجائے یہ سمجھانے کے کہ فا کلمے پر زبر لگانی ہے، الف کا اضافہ کرنا ہے، عین کلمے پر زیر لگانی ہے، لام کلمے پر تنوین ضمہ دینی ہے، کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ فاعلن کی ڈائی میں اس کو کاسٹ کرو. ویسے بیوٹی یہ ہو گئی کہ اب فا پر فتحہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، الف کا اضافہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، عین کی کسرہ، لام کی تنوین، سب فاعلن جب ہم بولیں گے تو اب حرکات ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حرکات جو ہیں، حرکات اور اعراب جو بھی ہیں وہ سب خود بخود ڈیفائن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے اس کا حل نکالا ہے، اس پہ واقعی سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت پہ. اور اب وزن دیا ہوا ہو، اس کو ہم وزن کہتے ہیں. وہ 3 حروف کو ہم نے مادہ کہا تھا، اور یہ جو ڈائی جس میں وہ الفاظ کاسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم وزن کہتے ہیں. وزن دیا ہوا ہو تو کوئی بھی 6 حرفی مادہ ہم بڑے آرام سے اس میں کاسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہی لے لیں، فاعلون کا وزن. اب مادہ ہمیں دیا جائے کہ بھائی ضاد، را، با کو اس وزن پہ ڈھالو، تو ہم کیا کریں گے کہ فا کی جگہ ضاد لائیں گے، عین کی جگہ را لائیں گے، لام کی جگہ با لائیں گے. اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2، اس وزن میں جو بھی حرکات ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ایز اٹ از رہیں گی. جو بھی ایڈیشنل حروف آئیں گے
وہ بھی ایز اٹ از رہیں گے. ان پر اگر کوئی حرکات ہیں تو وہ بھی ایز اٹ از رہے گی. تو فا کی جگہ زواد لانا ہے, اس پر یہی فتح آئے گی, الف کا اضافہ ہوگا. عین کی جگہ را لانا ہے, اس پہ کسرہ آ جائے گی. لام کی جگہ با آئے گی اور اس پہ تنوین آئے گی. غاربن مارنے والا, ضربن مانے مارنا, غاربن مانے مارنے والا. اور اگر یہ مفہوم پیدا کرنا ہو کہ جس فعل کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کام کا جس پر اثر ہو, تو اس کے لیے انہوں نے وزن موجود تھا پہلے سے, تلاش کیا. مفعول, وہی مادہ اگر ہم مارا ہوا کرنا ہے تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں فا کی جگہ زواد آئے گی, عین کی جگہ را آئے گی, لام کی جگہ با آئے گی. میم اضافی ہے, یہ ایز اٹ از رہے گا, اس کی فتحہ برقرار رہے گی. واو اضافی ہے, یہ ایز اٹ از رہے گا, اس کی علامت سکون برقرار رہے گی. اور فا عین لام پہ جو بھی حرکات یا سکنات ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گی, نو چینج. تو میم زبر آ گیا, فا کی جگہ اب زواد اور اس پہ سکون. عین کی جگہ را اور اس پہ ضمہ. واو ایز اٹ از آئے گا, سکون. لام کی جگہ با اور اس پہ تنوین. مغروبن مارا ہوا. یہ دو وزن جو میں نے آپ کو بتائے یہ بہت آسان ہے. آسان اس لیے کہ اردو میں بے تحاشا مستمل ہے, اس لیے آسان ہے. ہیں؟ ہاں دیکھیں یہی بتایا نا کہ جو بھی سے حرفی مادہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ, دوسرے حرف کو کہتے ہیں عین کلمہ, تیسرے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ. وزن ہم دیتے ہیں فا, عین اور لام کے حساب سے. تو فا کی جگہ پہلا حرف, عین کی جگہ دوسرا حرف اور لام کی جگہ تیسرا حرف. اور وہی کیا ہے ہم نے. تو یہ وزن جو ہے یہ تو بہت مستمل ہے اردو میں, اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے. لیکن آگے چل کے کچھ ایسے اوزان آئیں گے جو ذرا ٹف ہوں گے. تو اس کے لیے اس وقت کی پریکٹس, اس وقت اگر آپ نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ تو بہت آسان ہے, یا ان اسٹیپس کو انوالو کیے بغیر آپ نے اندازے سے لکھ دیا, تو پھر آگے چل کے آپ کو پرابلم آئے گی. اس لیے اس وقت آپ کو اگر آسان نظر بھی آتا ہے تب بھی ان اسٹیپس کو انوالو کر کے اوپر لکھیں جو بھی وزن دیا جا رہا ہے, اور پھر سائڈ میں مادہ لکھ کے فا, عین, لام کو چینج کریں, اضافی حروف کو رکھیں, حرکات و سکنات کو مینٹین کریں. تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ لوگ اس پریکٹس کو چھوڑ بھی دیں گے اور اپنے سینس کے حساب سے آپ ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس لیے آگے چل کے چونکہ یہ سسٹم, یہ طریقہ آپ کو آ جائے گا, آگے چل کے کوئی کمپلیکیٹڈ وزن اگر آئے گا بھی اور اس میں آپ کا ذہن الجھے گا بھی تو آپ فوراً اسی طریقے کو اپلائی کر کے اسے سمپلیفائی کر لیں گے. یہ وزن لمیٹڈ ہے کوئی زیادہ ہے کافی؟ وزن عربی ادب میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن ویسے بھی مطلب یہ کہ عربی ادب میں بھی وزن بہت زیادہ ہیں, لیکن زیادہ تر استعمال ہونے والے اوزان خاصے کم ہیں.
زیادہ تعداد ایسے اوزان کی ہے جو بہت ریئر ہیں، اور کوئی جب بہت ٹاپ کلاس کی شاعری کرے عربی میں یا ٹاپ کلاس کا کوئی نثر لکھنا چاہے تو پھر وہ اپنی علمیت دکھانے کے لیے وہ اوزان تلاش کر کے لاتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ قرآن مجید تک محدود ہے، تو عربی زبان میں بھی جو اوزان زیادہ مستعمل ہیں ان کا بھی ایک پورشن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ہماری اسٹڈی جو ہے وہ محدود ہوگی انہی اوزان تک جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے رباعی ہم چھوڑے جا رہے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ اوزان نہیں ہے، تھوڑے ہی ہیں۔ دوسری مشق جو ہونی چاہیے، ایک تو مشق یہ ہو گئی کہ وزن معلوم ہو تو جو بھی مادہ کہا جائے اس وزن میں ڈھالو، ہم ڈھال لیں، ورڈ کاسٹ کر لیں، اس میں ہم سے غلطی نہ ہو۔ اور دوسری مشق یہ ہونی چاہیے کہ اگر لفظ ہمارے سامنے ہو اور اس کا 6 حرفی مادہ ہمیں پتا ہو تو ہم اس کا وزن بھی نکال سکیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مکاتیب، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے کاف، تا اور با۔ اب اس کا وزن نکالنا ہے ہم نے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاف یہ ہے، اس کی جگہ آپ فا لے آئیں، تا ہے اس کی جگہ آپ عین لے آئیں، با ہے اس کی جگہ آپ لام لے آئیں۔ باقی حروف جو ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، ان کی سیکوینس بھی وہی مینٹین کرنی ہے، ان کی حرکات و سکنات بھی ایز اٹ از مینٹین کرنی ہے۔ تو میم پہ فتحہ ہے اور کاف کی جگہ فا آیا ہے، اس پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، اور الف اضافی ہے۔ عین کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، اور پھر لام، با کی جگہ لام لانی ہے اور اس پہ ضمہ لانی ہے۔ کیا وزن بنا؟ مفاعیل۔ یہ دو پریکٹس، مطلب یہ مطلب آگے چل کے جب یہ وزن پڑھیں گے تب بہتر طریقے پہ سمجھ پائیں گے آپ۔ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے، اس میں بھی ایک خاص مفہوم ہے۔ وزن میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے علماء نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کچھ الفاظ ایک خاص سانچے میں ڈھل کے بنتے ہیں، اور وہ خاص مفہوم اگر دینا ہو تو اسی سانچے میں وہ اس ورب کا، اس فعل کا 3 حرفی مادہ ڈال دیں، وہ مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ جیسے ضربن کے معنی ہے مارنا، مارنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو فاعلن کا وزن انہوں نے نکال لیا۔ وہ سانچہ ڈیفائن انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، بجائے اس کے کہ نمبر 1 2 3 کہتے، انہوں نے پہلے حرف کو فا کلمہ کہا، درمیانی کو عین کلمہ کہا، اور آخری کو لام کلمہ کہا۔ اور جو اضافی حروف ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از رکھ کے وہ اس کو بول دیتے ہیں۔ فاعلن، مفعول، مفاعیل، مفاعیل، یہ تینوں وزن، یہ سب وزن ہے۔ تو اس وقت تو ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ جو بھی وزن دیا ہوا ہو اور کوئی 6 حرفی مادہ دیا ہوا ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو کنورٹ کر لیں، اس میں ڈھال لیں۔ اور کوئی لفظ دیا ہوا ہو اور 6 حرفی مادہ بتا دیا جائے کہ یہ 6 حرفی مادہ ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کا وزن نکال لیں۔ سر آپ نے بھی جیسے بتایا راحم،
طرح ایک ورڈ ہم دیکھتے ہیں رحیم، ہاں سے مراد بھی اب یہ ڈفرینسز ہیں تھوڑے تھوڑے، یہ بھی ایک وزن ہے، یہی تو خوبی ہے نا.